دیکھیں اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو بحران ہے، چاہے وہ سیاسی بحران ہو، معاشی بحران ہو، دینی بحران ہو، جو بھی ہمارے ملک کے مسائل ہیں، یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں کہ ہمارے ملک کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے ہمیں ایک مضبوط تعلیمی نظام کی ضرورت ہے۔ یہ ملک بحرانوں سے نعرے لگا کر نہیں نکل سکتا کہ آپ نعرے لگا لیں، آپ جناب جذباتی ہو جائیں، آپ احتجاج کریں، آپ روڈ بلاک کریں، آپ جناب ٹائر جلائیں، آپ جلسے کریں، نعرے لگائیں۔ 70 سال سے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہوا ہے۔ 70 سال سے ان نعروں کی وجہ سے ملک میں کیا بہتری آئی ہے؟ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، غریب پستا چلا جا رہا ہے، ملک کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، وہ تعلیمی ادارہ چاہے اسکول ہو، وہ تعلیمی ادارہ چاہے مدرسہ ہو، یہ دونوں ہمارے ادارے ہیں، اور دونوں کے اندر اصلاح کرنا، اس کی بہتری کے لیے کوشش کرنا اور اس سے معاشرے کو اچھے افراد فراہم کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج جتنے لوگ آپ کو مختلف محکموں میں ملیں گے، چاہے کوئی ایس ایچ او ہے، کوئی ایس ایس پی ہے، کوئی ڈی آئی جی ہے، کوئی جج ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی پولیس میں ہے، کوئی جس محکمے میں آپ کو لوگ ملیں گے، وہ سارے اسی طرح کسی تعلیمی نظام سے پڑھ کے نکلے نا، کوئی آسمان سے تو نہیں ٹپکے، نہ یورپ سے آئے وہ لوگ۔ یہ جو ہم رونا روتے ہیں کہ بھئی فلاں ایس ایچ او رشوت لیتا ہے اور جناب ایس ایس پی رشوت لے رہا ہے، اور کسی محکمے میں جائیں تو بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا، لائسنس بغیر رشوت کے نہیں بنتا، یہ کیوں نہیں بنتا؟ کیا یہ جو لوگ محکموں میں بیٹھے ہوئے یہ جاہل ہیں؟ یہ کوالیفائڈ نہیں ہے؟ ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے؟ انہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہوئی؟ کیا وجہ ہے؟ جو رشوت لینے والے لوگ ہیں، جو جتنا زیادہ تعلیم یافتہ ہے اتنی زیادہ رشوت لے رہا ہے۔ ایک ریڑھی والا، ٹماٹر بیچنے والا، کیلے بیچنے والا کیا رشوت لے گا؟ وہ کیا دھوکہ دے گا؟ پورا دن لوگوں کو دھوکہ دے 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 تو پورے دن میں 300-400 روپے نہیں کما سکتا۔ ایک اسسٹنٹ کمشنر یا ایک ڈپٹی کمشنر، اس طرح کی کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص ایک سائن کرتا ہے اور کروڑوں روپے کی کرپشن کر دیتا ہے۔ یہ ملک تباہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر یہ اسسٹنٹ کمشنر ایجوکیٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ، کوالیفائڈ ہونے کے ساتھ ساتھ تربیت یافتہ ہوتا، اس کو دین کسی نے سکھایا ہوتا، تو یہ اس کرسی پہ بیٹھ کے کرپشن نہیں کرتا، یہ اس ملک کی خدمت کرتا۔ ہمارے ہاں اسکول کے اندر ہمارے جو تعلیمی ادارے، میں اوورآل بات کر رہا ہوں تمام تعلیمی اداروں کی، اس کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس ملک کے ساتھ حب الوطنی سکھائیں، ان کو اس ملک کے لیے آنرشپ پیدا کریں ان کے دلوں میں۔ ہمارے یہاں بنیادی مسائل کی جو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتا ہے، ملکی مفادات اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ ملک اگر تباہ ہوتا رہے، میرے جیب میں پیسے آ رہے ہیں تو وہ آنے چاہیے۔ ایک غریب آدمی سے اگر کوئی افسر رشوت لے رہا ہوتا ہے، یا ایک ڈاکٹر کسی غریب آدمی کو اپنی اس فیلڈ میں رہتے ہوئے لوٹ رہا ہوتا ہے، یا کوئی کوالیفائڈ آدمی کسی آدمی کو اپنی فیلڈ کا غلط استعمال کرتے ہوئے لوٹ رہا ہوتا ہے، تو اس کو یہ احساس اس کو نہیں ہوتا کہ بھائی یہ غریب آدمی ہے، یہ کہاں سے قرض کر کے لائے گا، کسی سے قرضہ لے گا، کسی سے بھیک مانگے گا، لیکن مجھے آ کے رشوت دے گا اس لیے کہ اس کا یہ جائز کام بھی نہیں ہو رہا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم نے آنرشپ پیدا نہیں کی، حب الوطنی پیدا نہیں کی۔ ہمارا تعلیمی نظام بچے کو یہ سکھاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤ۔ کامیاب شخص وہ ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، گاڑی اچھی ہو، بنگلہ اچھا ہو، اس کا لائف اسٹائل اچھا ہو، ڈیفنس میں اس کا بنگلہ ہو، بحریہ ٹاؤن میں اس کا بنگلہ ہو، یہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ تو اگر آپ نے کامیابی کی یہی ڈیفینیشن رکھی ہے تو پھر تو حلال حرام کا فرق آپ نے مٹا دیا۔ پھر تو بحریہ ٹاؤن میں بنگلہ لینے کے لیے اس کو حرام کھانا پڑے تو حرام کمائے گا، حلال کمانا پڑے تو حلال کمائے گا۔ لیکن اگر آپ کامیابی کی ڈیفینیشن یہ رکھیں کہ بھائی آپ نے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارنی ہے، اپنے بچوں کے لیے پیسے بھی کمانے، لیکن ساتھ ساتھ اس ملک کی، اس قوم کی خدمت بھی کرنی ہے، اگر یہ چیز ہم بچوں کو سکھا دیتے ہیں اور یہ آنرشپ ہمارے اندر آ جاتی ہے اس ملک کے لیے، ہمارے مسائل تب حل ہوں گے۔ ہمارے آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، آپ وہ سیاست کا شعبہ لے لیں، وہ تعلیم کا شعبہ لے لیں، وہ معاشیات کا شعبہ لے لیں، کوئی میدان آپ لے لیں،
ہماری پہلی ترجیح پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے. پرسنل انٹرسٹ. کوئی آدمی اگر ایم این اے بنتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ایم این اے بن کے پیسے کمانے. کوئی آدمی اگر چیئرمین بنتا ہے اس نیت سے چیئرمین بنتا ہے کہ چیئرمین بننے کے بعد پیسے کمانے. کوئی آدمی اگر ایم پی اے بنتا ہے اس نیت سے بنتا ہے کہ 50 لاکھ لگائیں تو 1-2 کروڑ تو کم از کم میں نے کمانے. تو اگر ایم پی اے آدمی اس نیت سے بنے گا, ایم این اے اس نیت سے بنے گا, چیئرمین اس نیت سے بنے گا, ڈاکٹر اس نیت سے بنے گا, انجینئر اس نیت سے بنے گا, یہ ملک خاک ترقی کرے گا. اور پھر ہم اوروں کو تانے دیتے رہیں کہ حکمرانوں نے کرپشن کر دی, فلاں حکومت نے یہ کر دیا, فلاں سیاست دان نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. ہم نے کیا کیا اس ملک کے لیے؟